الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المقربين المعذبين وأولياء أمته وعلماء ملته علينا معهم أجمعين وسيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سر الله المقنون در الله المخزون سرور القلب المحزون ما كان وما سيكون تاج الأتقياء نبي الأنبياء محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وبارك وسلم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ روشی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آواز عمران میں کر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے کلام اعلیٰ حضرت سے شروعات کرتے ہیں مل کے پڑھیے کوئی زبان کوئی لفظ خاموش نہ رہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برسان بھی دیکھ کر ابر لغمت برسان بھی دیکھ کر ابر لغمت
چھپ جانے والے میرے دشمن عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجانے والے کے راستے میں ہے جا بجانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا 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 تم نے دیکھے گئے چلتے رہنے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چلتے رہنے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حمد و ثنا کے بعد میرے محترم معزز سامعین وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت مالک کائنات خالق ارض و سماوات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آپ کو سبحان اللہ اچھی بات ہے آپ کو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی آمد کی خوشی رب کائنات نے خود بھی فرمائی انبیاء کو بھی جمع کیا ایک مجلس بنائی جس مجلس میں میرا رب خطیب خود بنا اور محفل انبیاء کی بنائی سبحان اللہ اور میں ترجمہ کر رہا اس آیت مبارکہ کا یا تو سبحان اللہ بسم اللہ اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی اخذنا فرمایا کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء سارے نبیوں کی روحوں کو میں نے عالم ارواح میں اکٹھا کیا ایک محفل سجائی اور میں نے ان ساروں سے وعدہ لیا فرمایا کہ جس وقت میرا نبی آ جائے فرمایا تم نے اس پر ایمان بھی لے کے آنا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے فرمایا میثاق نبی جینا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ فرمایا کہ تمہیں کتاب بھی عطا کی گی والحکمہ رب نے فرمایا کہ تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا فرمایا ثم جاءکم مصدقا لما معکم فرمایا پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول سچا رسول آئے گا آج کی کملی والے ماض کی ربا وہ کیڑا محبوب ہے فرمایا لتؤمنن فرمایا جس وقت میرا محبوب آ جائے تمہیں
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فرمایا کہ جس وقت میرا محبوب دنیا میں آ جائے، اے قربان جاؤ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کریم نے فرمایا آدم میں اپنا محبوب بھیجنے والا ہوں، اگر تیری شریعت کے اندر شریعت میں اگر میرا محبوب آ جائے، تیرے زمانے تیرے دور میں میرا محبوب آ جائے، آدم اپنی شریعت کو چھوڑ کر میرے محبوب کی شریعت کہ تو نے اپنانا ہے۔ نوجوانوں جس میں آدم علیہ السلام سے رب مخاطب ہوا، آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین جو تیری رضا وہ میری رضا۔ نوجوانوں نوح علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا، فرمایا نوح میں اپنا محبوب بجن بیٹھنے والا ہوں، آج کی ربا کون سا محبوب؟ فرمایا مفاقی کر لگا سچا محبوب ہوگا، فرمایا صرف محبوب نہیں ہوگا، آج کی مولا ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، فرمایا مفاقی کر لگا معکم لتؤمنن ولتنصرن، فرمایا کہ نوح جس وقت میرا محبوب آ جائے انہوں نے بھی ایمان لے کے آنا محبوب پر، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے رب مخاطب ہوا، فرمایا کہ ابراہیم اپنا محبوب بھیجنے والا ہوں، فرمایا تیری ڈیوٹی یہ ہے جس وقت میرا محبوب تیرے زمانے میں آ جائے، تیرے دور میں آ جائے، انہیں اپنی شریعت کو چھوڑ کر میرا محبوب جو شریعت لے کر آئے گا اس کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا لتؤمنن، فرمایا ابراہیم تو نے بھی ایمان لے کے آنا ہے، تو نے بھی مدد کرنی ہے۔ انگرز جتنے بھی نبی آئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، رب کائنات نے ساروں کی روحوں کو عالمین ارواح میں عالم ارواح میں اکٹھا کیا، قربان جو محفل سجی ہے تے بندہ ہوں آنکھیں ملاد بنانا کی دور ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے مصدق لما معکم، میرا سچا رسول، لتؤمنن ایمان بھی لے کے آنا، ولتنصرن مدد بھی اس کی کرنا۔ قربان جو رب نے سارے انبیاء کی روح کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ میں محبوب کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا بولا ٹھیک ہے بھیج دے، سارے نبی بیان پر زبان ہو کر کہنے لگے ربا جو تیری رضا وہی ہماری رضا۔ سارے نبیوں نے کہا کہ یا رب العالمین جس رضا میں تو راضی اس رضا میں ہم بھی راضی۔ ارے نبی رب کو کہہ رہے ہیں رب کائنات جس رضا میں تو راضی اس رضا میں ہم بھی راضی، اور رب نبی کو کہہ رہا ہے کہ سونے جس رضا میں تو راضی میں رب اس رضا میں۔ فرمایا کہ نبی سارے انبیاء کہہ رہے ہیں جس طرح تو فرمائے گا مولا ہم تیری رضا میں راضی، اور رب اپنے محبوب کے کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب جس طرح تو کہے گا تیری رضا میں راضی۔ امام احمد رضا خان آپ نے بڑا پیارا ایک شعر لکھا ہے، امام احمد رضا خان آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ کریم نے سارے انبیاء کی روح کو اکٹھا کیا، محبوب کی آمد کی محفل سجائی اور رب خود خوشیاں منائے محبوب کی آمد کی، اور خطیب بھی میرا رب خود بنے، خود محفل خود رب ارشاد فرمائے، اور محفل بھی دیکھو کہ کسی عام کی محفل نہیں، انبیاء کی محفل ہے۔ رب سارے کو حکم دے تمہارے دور کے اندر اگر میرا محبوب آ جائے، ساروں نے کہا رب ہم اپنے معاملات چھوڑ دیں گے، سارے معاملات چھوڑ دیں گے، رب تیری پیروی کریں گے، رسول تیرے رسول کی پیروی کریں گے۔ فرمایا کہ جب رب راضی ہو گیا تو سب کچھ راضی ہو گیا۔ اس محبوب کی شان کے کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ جس کی شان میں جس پر رب نے قرآن نازل کیا، صرف قرآن نازل نہیں کیا، قرآن کے اندر اپنے محبوب کی شانیں بھی نازل کی. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، 4 یا 5 مقامات پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کی آمد میلاد بنانے کی خوشیاں منائی. اور اللہ کریم فرمائے کہ بَلَغَ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. فرمایا کہ نوجوانوں تمہارے پاس، توجہ میری طرف، تمہارے پاس میری طرف سے من اللہ نور آ رہا ہے، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، ایک روشن کتاب، ایک دلیل بن کے کتاب آ رہی ہے. اب لوگوں نے عرض کی یا رب العالمین، نور تو سمجھ میں آ گیا کہ محبوب نور بن کے آیا. نور کا ذکر قرآن میں سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور تم نے پیدا کیا. ربا یہ فرمایا کتاب مبین، برہان مبین، قرآن جہاں جہاں تیرے تذکرے ذکر ہے، اس دلیل سے کیا مراد ہے؟ نور تو سمجھ میں آ گیا. ابھی جو بات جو دلیل کی چلتی ہے، برہان مبین، بہت بڑی دلیل بن کے میرا محبوب دنیا میں تشریف لایا. وضاحت کرا اس لیے اگر آپ کو سبحان اللہ، ذرا سارے آپ کو سبحان اللہ. فرمایا نور بھی بن کے آیا، برہان مبین بھی بڑی دلیل بن کے آیا. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی نشان قرآن میں ذکر فرمائی. فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، فرمایا آدم تو تیری بیوی جنت میں رہے. نوجوان ابراہیم علیہ السلام کی شان رب نے قرآن میں ذکر فرمائی. نوح علیہ السلام کی شان قرآن میں ذکر فرمائی. ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن میں ذکر فرمائی. یوسف علیہ السلام کی شان قرآن میں ذکر فرمائی. اے آل قرض، آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، سارے کی شان قرآن میں ذکر فرمائی. اور جب تیرا میرا نبی دنیا میں آیا، اللہ نے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، برہان مبین. فرمایا کہ رب کی طرف سے، میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے، برہان آ رہا ہے، بڑی دلیل بن کے میرا محبوب آ رہا ہے. اور فرمایا کہ ساروں کی شانیں رب نے بیان فرمائی. کہیں آدم کی شان بیان فرما رہا ہے، تو کہیں ابراہیم، آل قرض سارے نبی آئے. اور جب تیرے میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجنے والا نبی بھیج رہا ہوں. میں وہ محبوب بھیج رہا ہوں جو فضل بھی بن کے آئے گا. میں وہ محبوب بھیج رہا ہوں جو رحمت بھی بن کے آئے گا. ارے میں وہ محبوب بھیج رہا ہوں جو نور بھی بن کے آئے گا. میں وہ محبوب بھیج رہا ہوں جو بڑی دلیل بن کے آئے گا، برہان مبین بن کے آئے گا. فرمایا کلمہ نور تو سمجھ میں آ گیا، لیکن برہان مبین یہ بڑی دلیل سے کیا مراد ہے؟ قربان جاؤ جنہوں سمجھ آ جائے سبحان اللہ، پھر بڑا دکھ ہوگے گا. رب نے فرمایا میں بڑی دلیل بنا کے اس طرح بھیجا کہ اپنے محبوب کو کار عطا فرمائے، کار محبوب کو عطا فرمائے. سماعت میں نے اپنی رکھی، اپنے محبوب کو ہاتھ عطا فرمائے. ید اللہ کو نے ہاتھ عطا فرمائے، ہاتھ اپنے محبوب کو عطا فرمائے. پکڑ میں نے اپنی رکھی، اپنے محبوب کو قدم عطا فرمائے، قدم محبوب کو عطا فرمائے. چار چلن میں نے اپنی رکھی. اے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بددعا والا چہرہ عطا فرمایا. لوگ بددعا والا چہرہ دیکھیں گے جلوے میرے نظر آئیں گے. فرمایا کہ بددعا والا چہرہ، فرمایا بددعا باللیل اذا سجا، تیرے چمک دے چہرے کی قسم. باللیل اذا سجا، کملی والیا تیری کنڈل علی زلفاں دی قسم ہے. فرمایا کہ دلیل برہان مبین بڑی دلیل بن کے کیسے آیا میرا محبوب؟ فرمایا کہ ہاتھ میرے محبوب کے ہوں گے، ہاتھ ید اللہ والے. رب اپنے محبوب کے ہاتھوں کو کہے کہ ید اللہ، قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کہتا ہے ید اللہ. رب کہے میرے محبوب کے ہاتھ میرے ہی ہاتھ ہے. رب نے فرمایا برہان مبین بڑی دلیل کس طرح بن کے آیا. فرمایا محبوب کو ہاتھ عطا کروں گا، پکڑ میری ہوگی، قدم عطا کروں گا،
نوجوانوں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی کیسی شان ہے بلند فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ مصدقا لما ثم جاءکم مصدقا لما. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ رب خود بھی ملاد بنا رہے ہیں. عالم ارواح دے وچ اللہ کریم انبیاء دی ساری روحاں نوں اکٹھا کر رہا ہے تے رب فرما رہا ہے کہ سارے چیز دی گواہی دیو کہ جس ویلے میرا محبوب آ جائے گا لتؤمنون ایمان بھی لے کرو گے ولا تنصرون مدد بھی کرو گے. تے سارے نے آکھیا رب جڑی تیری رضا اور ساڈی رضا تے قربان جاؤ سارے انبیاء دی رضا رب دی رضا تے رب دی رضا محبوب دی رضا. کون محبوب کس محبوب سے کس سرکار سے کس مدینے والے آقا نبی نبی تھی میں گل کر رہا ہوں. نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو دیکھو آپ نے الگ شانہ سارے نبی نے الگ شانہ لیکن جس ویلے تیرے میرے نبی کی باری آئے کبھی میرا رب بات ذکر فرمائے کبھی واللیل اذا سجا میں ذکر فرمائے کبھی علم نشرح لک صدرک ذکر فرمائے کبھی میرا رب یاسین کہہ کے پکارے کبھی میرا رب طٰہٰ کہہ کے اپنے محبوب کو پکارے کبھی میرا رب فرمائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. کسی مقام تے رب کائنات اپنے محبوب کو یا ایھا المزمل کہہ کے پکارے یا ایھا المدثر کہہ کے پکارے. تو کسی مقام تے رب کائنات اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ کے سبحان اللہ. اے قربان جاؤ جننے بھی نبی آئے جننے بھی نبی آئے اللہ کریم نے سارے دا نام لے کے پکارے قرآن دے وچ. کئی نے ابراہیم کہہ کے پکاریا کسی نے یوسف کہہ کے پکاریا تے کسی نے عیسیٰ کہہ کے کسی نے داؤد کہہ کے تے کسی نے صالح کہہ کے تے کسی نے شعیب کہہ کے پکاریا تے کسی نے لوط کہہ کے پکاریا. کیا کیا آپ نے کہا قربان جاؤ جب تیرے تے میرے نبی دی باری آئی رب نے نام نہیں لیا رب نے فرمایا اوے سونے چہرے والیا رب نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر رب نے نام نہیں لیا رب نے سارے انبیاء کے نام لے رب نے لیکن جس میں نے تیرے تے میرے نبی کی باری آئی رب نے فرمایا یا ایھا النبی نبی کہہ کے پکاریا رب نے لقب نہ پکاریا رب نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا رب نے فرمایا یا ایھا المدثر رب نے فرمایا یا ایھا المزمل. کتنی شان والا نبی ہوے گا جس دی آج جیسی خوشیاں منائیے رب بھی خوشیاں منائے اپنے انبیاء کو بھی حکم دے دے فرشتوں کو بھی حکم دے دے صحابہ کو بھی حکم دے دے سارے میرے محبوب میں آن خوشی مناؤ. جڑا بندہ محبوب بھی آن خوشی نہ منائے اس تو بڑا پھر وہ کوئی نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا. نوجوانوں ایک نکا جب واقعہ میں عرض کراں ابو جہل جس ٹائم آیا نا نبی کریم کے کول ہے تے چچا سی کافر سی تو جس ٹائم آیا نبی کریم کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ محمد مجھے یہ معجزہ دکھا نبوت کو اقرار کر دیا یہ تو کہہ دے کہ بھی میں آخری نبی ہوں. کہا کہ آپ ذرا ہمیں معجزہ بھی تو دکھا قربان جو نبی اس نے کہا کہ بھی چاند کو تو توڑ کے واپس جوڑ یہ تو کوئی آسان سا کام ہے نبی کریم واسطے. نبی کریم نے اشارہ فرمایا واپس اشارہ فرما کے چاند کو جوڑ دیتا تے ابو جہل دا بیٹا جس دا نام سی اکرمہ ایک کتاب کچھ لکھاؤ مدارج النبوہ ایک کلمہ کتاب وچ یہ واقعہ ہے. ابو جہل دا بیٹا جس دا نام سی اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی جگہ آپ جا رہے تھے اکرمہ نا ایک دریا دے کسی کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. دریا دے دو کنارے ہونے نا ایک کنارہ ہے تے دوسرا ہوا کنارہ ادھر جناب اکرمہ بیٹھا ہوا ہے. نبی کریم کو جس وقت اس نے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کملی والیا میرا دل کر رہا ہے کہ میں کوئی معجزہ دیکھا میں نے کوئی معجزہ لکھا. سبحان اللہ. تو نبی کریم نے فرمایا کہ اکرمہ 10 کیڑا معجزہ تکڑا چل رہا ہے. تو کہنے لگا کہ کملی والیا او سامنے جڑے پتھر پہ نا نکے نکے پتھر دریا دے اس کنارے بیٹھا کہہ رہے دوسرے کنارے سے پتھر پہ پتھراں نوں اشارہ کرو تواڈے کول آ جان تے رسالت دی بھی گواہی دین شہادت دین کلمہ پڑھ کے
نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں چند نو توڑ کے جوڑ سکنا تے پتھر کو نہیں بلا سکتا. فرمایا چند توڑ کے جوڑ سکتا تے پتھر کو میں نہیں بلا سکتا. نوجوانوں جس وقت نبی پاک نے نگاہ اٹھا کے جب دیکھا نا سامنے دوسرے کنارے تے آپ نے جس وقت دیکھا تے اننے نے پتھر کتاباں دے لحاظ نے اننے بھی پتھر پہ ہوئے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اکرما کس پتھر کو بلاوا جنہوں سمجھ لیا آپ اس بارے کا صبح ناشتہ کر کیا کرو کروں تاکہ سبحان اللہ کہنے جو کہ رہ جاؤ آپ کو سبحان اللہ. تو نبی پاک نے فرمایا اکرما کیڑا پتھر بلاوا تے بس اشارہ کیتا کہنے لگا کملی والیا اولا پتھر اننے سارے پتھر تے نبی پاک نے فرمایا اولا پتھر کہنے لگا کملی والیا ہاں او یہ پتھر اسی نو بلا. قربان جاؤ اجی نبی کریم نے صرف اتنا اشارہ فرمایا اولا پتھر اجے انگلی اٹھی پتھر دوڑتا دوڑتا نبی کریم کی بارگاہ دے وچ آ گیا. نوجوانوں اجے نبی کریم نے اشارہ کر کے بلایا نہیں وہ نبی کریم نے یہ نہیں کہا پتھر ادھر آ میری رسالت کی گواہی دے اے آ میرا کلمہ پڑھ کے واپس چلا جا. اجے نبی کریم نے فرمایا اولا پتھر اجے تیرے میرے نبی نے اجے انگلی کا اشارہ فرمایا سب نبی آگیا کمی والے ہوں میں آیا جایا تو نوجوانوں پتھر بھی آ گیا چلتا آیا. اکرما کہنے لگا کمی والے اس انداز اور پتھر میں بلا کے چلتا آ جائے پانی اندر ڈبے نہ آیا چلتا نبی کریم دی رسالت کی گواہی دیتی سلام حاضری دی کلمہ پڑھ کے واپس چلا گیا. پتھر کہنے لگا بھئی سیدھے پتھر ہو کے نبی پاک کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اکرما تو تے بشر ہے تو انسان ہے تو نبی پاک نے معجزات کو آزما رہا ہے نبی کریم دی نبوت کو آزما رہا ہے. اسی پتھر ہو کے نبی کریم دی رسالت دی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں. بھئی تو بشر ہو کے انسان ہو کے نبی کریم نے معجزات نبوت کو آزما رہا ہے. تو میرا دل کر رہا ہے میں کلام پڑھ رہا ہوں تو وہ شعر ہے کہ پتھر بھی چلتے آئے ٹوڑتے آئے کلمہ پڑھ کے واپس چلے گئے. شاعر نے لکھا کہ پتھراں نو کل میں پڑا جاڑدا اے پتھراں نو کل میں پڑا جاڑدا اے. سارے ذرا مل کے میرے نال پڑھو پتھراں نو کل ڈوبے ہوئے بیڑے بھی ترا جانا ہے ڈوبے ہوئے تھی کلمہ بھی پڑھا جانا ہے. بھائی جے پتھر بھی اگر نبی کریم نے بولا کہ آپ رسالت دی گواہی دیون او بھی سمجھو ایک قسم کا میلاد ہی منا رہے ہیں. اگر نبی کریم نے رسالت دی گواہی دے رہے ہیں بھائی آقا کریم آپ کی رسالت دی شہادت دے رہے ہیں نبوت دی رسالت شہادت دے رہے ہیں شہادت دی گواہی دے کے وہ بھی جناب میلاد منا رہے ہیں. آج میں قرآن پاک دی آیت پڑھی
اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اللہ کریم نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیتا وعدہ لیا رب نے فرمایا کہ میں تواڈے کول کتاب بھیجن لگا کتاب بھی آوے گی اور حکمت بھی میں بھیجاں گا اس تو بعد ثم جاءکم میرا رسول آوے گا مصدقا لما معکم کیڑا رسول سچا رسول آوے گا اج کی سنیا سے کی کرنا ہے رب نے فرمایا لتؤمنون سارے ایمان بھی لے کے آؤ اور تنصرون تے سارے نے اس محبوب کی مدد بھی کرنی ہے وہ حاجی صاحب کرسی جو حاجی صاحب آئے فرمایا لتؤمنون ایمان لے کے آنے والے تنصرون مدد بھی کرنی ہے تو نوجوانوں قرآن سارا کھولو سر سے لے کے پیر تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے وہ مصور کیسا ہوگا وہ مصور کیسا ہوگا دنیا جس کو دیکھ کر حسرت کرتی ہوگی حیران ہوتی ہوگی ارے وہ بھی مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مصور کیسا ہوگا کہ جس کی یہ تصویر ہے آنکھوں سبحان اللہ وہ مصور کیسا ہوگا ارے جس کی یہ تصویر ہے اللہ کریم کی بارگاہ بھی دعا ہے مالک کائنات سن کر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اطاعت کرن